اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو ہے نا ایک سورت ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے، سورہ بقرہ۔ اس کی 44 ویڈیوز بنی تھی، اور اگر سورہ بقرہ کو اچھی ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ مسلمانی کی طرف بھی جو ہے وہ راغب ہوتے جائیں گے۔ تو ہم آج اس ویڈیو میں سورہ آل عمران کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ الف لام میم، اللہ نہیں ہے کوئی آقا سوائے اس کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے سوا کوئی آقا نہیں، زندہ ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کسی چیز کو چلانے کے لیے جو چلا رہا ہے اس کا زندہ ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اس کو زندگی ہوگی، زندہ ہوگا تو وہ چیز کو چلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے بتا رہے ہیں کہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ اسی نے نازل کی ہے تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ، یعنی یہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے اور حق کے ساتھ کی ہے، بالکل صحیح، تصدیق کرتی ہوئی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود تھیں۔ اس سے پہلے موجود 3 کتابیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دیا گیا تھا، توریت حضرت موسیٰ کو، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ یہ یہودی اور نصرانی وہاں مدینے میں رہتے تھے، اور یہ بھی سورہ مدنی ہے، لہٰذا اس کے بھی زیادہ تر عقائد اور احکام جو ہے وہ آپ کو اہل کتاب کے بارے میں ملیں گے، اور خود کو ان اہل کتاب سے علیحدہ مت سمجھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے لیے جو احکام دیے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی وہ احکام بتائے ہیں کہ یہ احکام ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو جب آپ مسلمان ہیں تو اس کو دل و جان سے ماننا پڑے گا اور اس پہ چلنا پڑے گا۔ احکاموں کی یہ نوعیت ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کو اچھی طرح سننا۔ اور اسی نے نازل کی تورات اور انجیل، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے زبور کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ زبور جو تھا حضرت داؤد علیہ السلام پہ تھا، اور زبوری یعنی داؤدی جن کو صابی بول رہے ہوتے ہیں، وہ آج کل بھی دنیا میں بہت کم و بیش ہی مل رہے ہیں، زیادہ تر یہودی اور نصرانی ہیں۔ اس ٹائم پہ بھی یہ زیادہ لوگ یہی مدینے کے اندر موجود تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلے کتابیں موجود تھیں کے بعد جو آگے آیت کو چلایا ہے، تو ان میں بھی ان 2 کتابوں کے نام لیے ہیں، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یعنی اسی نے نازل کی تورات اور انجیل۔ اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے، جو پہلے انسان تھے اس کی ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کتاب نازل کی ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ کتاب جو آئی ہے، کتاب جو کہہ رہی ہے اس پہ عمل کریں۔ اور اسی نے نازل کیا ہے یہ فرقان۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو دوسرا نام کیا بتایا؟ فرقان۔ اسی طرح حضرت موسیٰ پہ بھی سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ ہم نے تورات والفرقان جو ہے وہ نازل کیا ہے، یعنی جو بھی کتاب آتی ہے وہ فرقان ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان بتایا ہے۔ یہ فرقان کا لفظی مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والے، جو آپ کو فرق کر کے بتائے گی۔ وہ انسانوں کے اعمالوں کا بھی فرق ہوتا ہے، انسان جو اپنے کام کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے،
لیکن اللہ کی نظر میں وہ کام ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو وہ فرق وہ بتائے گی کہ آپ کہاں پھیر گیر کر رہے ہو، کہاں کس عمل کو آپ جو ہے وہ اچھا سمجھ رہے ہو اور وہ اچھا نہیں ہے، یہ فرق کرے گا یہ قرآن۔ اسی وجہ سے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ قرآن ہی بتائے گا سب، اور اس قرآن پہ ہی چلنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ اس کو اپنی زندگی کا ایک نمونہ پیش کرنے والی کتاب بنائیں، کیونکہ اس پہ چلیں گے تو کام بنے گا۔ باقی اگر قولوں پہ، احوالوں پہ یا اخبار احاد کو آپ اس قرآن کو اس حساب سے آپ بنائیں گے تو یہ کام نہیں بنے گا۔ اور یہ قرآن آیا اس وجہ سے یہ کہ ایمان والوں کو اس پہ چلنا چاہیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، یعنی ان لوگوں نے جو کافر ہوئے ہیں، کافر کا مطلب بھی یہی ہے کہ انکار کرنے والے، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا آیات الہی کا، یعنی یہ ساری آیات ہیں، آیات الہی کا، انہی کے لیے ہے عذاب سخت ترین، شدید عذاب ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مان رہے ہیں۔ اور اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ غالب بھی ہوں، کر بھی سکتا ہوں اور بدلہ لے بھی سکتا ہوں، بدلہ لینے والا بھی ہے۔ بے شک اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چاہے زمین ہے یا آسمان ہے، اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ سفارشی ہے یا یہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کر رہے ہیں، یہ بتائیں گے، یہ کریں گے، یہ اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین میں اور نہ آسمان میں اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہی تو ہے جو شکل و صورت بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، یعنی جب آپ پیٹ میں ہوتے ہو ماں کے، تو اللہ ہی ہے جو شکل و صورت بناتا ہے۔ پھر وہ جو جیسی چاہے، یعنی جس طرح چاہے، جیسی شکل اس کو مرضی ہے اس طرح کی بنائے گا۔ نہیں ہے کوئی آقا اس کے سوا، وہ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی آقا نہیں ہے اور میں سب پر غالب ہوں اور حکمت والا ہوں، جس طرح چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہی تو ہے جس نے نازل کی ہے تم پر یہ کتاب، اس میں آیات محکمات بھی ہیں، یعنی وہ آیات ہیں اس میں جن میں حکم بیان کیے گئے ہیں، کام کے حکم بیان کیے گئے ہیں، اور انہی کے لیے اللہ فرما رہا ہے وہی کتاب کی بنیاد ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے وہ کتاب، وہ جو ہم نے آیات آپ کو حکم دے رہے ہیں وہ بارڈرز ہیں، اس کو کراس مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو میں نے محکمات بتائیں، جو حکم بتائیں، یہی تو اصل کتاب ہے، اصل چیز تو ہے یہی تو بنیاد ہے۔ دیکھو کوئی جگہ کھڑی کرتا ہے بندہ تو پہلے بنیاد کھڑا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد ہی حکموں پہ رکھی ہے، پھر میں کہ جیسے کہہ رہا ہے کہ ویسے کرو، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو آپ ایسے پیچھے ڈال دیں گے کہ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میری جنت پکی ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ اللہ فرما کیا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے حکم دیے ہیں نا اسی پہ تو میں نے دین کھڑا کیا ہے، وہ تو بنیاد ہے ساری، اسی پہ تو آپ کو چلنا ہے۔ اور کچھ دوسری متشابہات ہیں، یعنی کچھ ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے تشبیہیں بیان کی ہیں سمجھانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹریڈ ہوتا ہے، یعنی دن کے دل پھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صحیح بات پہ چلنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں،
تو وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں ان آیات کے جو متشابہ ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان آیاتوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تشبیہیں بیان کی ہوتی ہیں. کیونکہ تشبیہوں میں یہ ہوتا ہے، کچھ تشبیہیں ہوتی ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ تشبیہ کا کیا مطلب نکلے گا، لیکن وہ پھر ان تشبیہوں کو اپنے مقصد پہ پھر وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اپنا مطلب خود نکال رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کے دل میں ٹریڑ ہوتا ہے نا، وہ تشبیہوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. ان میں سے تلاش میں فتنے کی تلاش میں، ان میں سے فتنے کی تلاش میں وہ کیا کرتے ہیں، کوئی فتنہ برپا کریں کہ بھئی یہ چیز ایسے ہے ایسے ہے. یہ وہ فتنہ ہے جو ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش، وہ آزمائش والا فتنہ نہیں. یہ فتنہ خوری جو ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ کسی لفظ کا کچھ اور مطلب نکال لینا، اور اس کی حقیقت اور تعویلیں بیان کرنے کے لیے، جبکہ نہیں جانتا کوئی اس کی حقیقت مگر صرف اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائے وہ صرف اس جو متشابہ الفاظ ہیں ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے وہ دے پہ ہوتے ہیں کہ بھائی اس کا کیا مطلب نکلے گا. پھر وہ اپنے طریقے سے مطلب نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے مطلب کا جو حقیقی مطلب ہے نا، اس کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور وہ لوگ جو پختہ ہوتے ہیں علم میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر، سب کا سب ہمارے رب کی طرف ہے، اور نہیں سمجھتے یہ نکتہ مگر صرف سیانے لوگ، دانش مند لوگ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے جو جن کے پاس عقل ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو ہم نے صرف ایمان لانا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بات کی متشابہ کے بارے میں. اور یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کریں گے جن کے پاس عقل ہوگی. جن کے پاس عقل ہوگی، سمجھ ہوگی کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ نے مطلب اگر نہیں بتایا ہمیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کیونکہ تو ناظرین، آج ہم نے یہ یہاں تک اس سورہ کی آیت نمبر 7 تک یہ تلاوت کی، یہ ترجمہ کیا اور اس کو کمپلیٹ کیا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا الکتاب بتایا ہے آیتوں کو، محکمات کو، ان آیتوں کو جن میں حکم بیان کیے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان حکموں کی بنیاد ہی ہم نے دین پہ اسی کی رکھی ہے. تو لہٰذا یہ جس طرح تعویذ گنڈے والے ہوتے ہیں نا، پھر یہ متشابہات لے، یہ الف لام میم نون آمین، یہ کیا ہے؟ یہ متشابہات ہیں. پھر انہوں نے ہی اس کا ایک تعویذ بنایا ہوتا ہے جس کو وہ برکت کے لیے گھر میں بھی لٹکایا ہوتا ہے، دکانوں میں بھی لٹکایا ہوتا ہے. یا کچھ آیتیں ایسی بھی آئیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا کچھ مثال بیان کیا ہے. تو وہ اس پہ بھی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے عقائد کھڑے کیے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے عقائد نہیں رکھنے چاہیے. متشابہات کو متشابہات ہی رہنے دینا چاہیے. ان کی اپنے طریقے سے معنی نہیں نکالنی چاہیے. جتنا حکم، جو حکم قرآن دیتا ہے ہم نے اسی طرح کرنا ہوگا. یہی ایک مسلمان کی نشانی ہے، ورنہ قیامت کے دن آپ کو کوئی چھڑانے والا نہیں بچے گا. جزاک اللہ.